الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ محترم بھائیوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان ایام میں دو عظیم عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ایک عبادت ہے حج کی عبادت، اور دوسری عبادت ہے عید الاضحیٰ میں اللہ رب العالمین کے لیے جانور ذبح کرنے کی عبادت۔ اور یہ دونوں عبادتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک عظیم قربانی یہ عید الاضحیٰ میں یاد دلاتی ہے۔ وہ عظیم قربانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صافات میں فرمایا رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام عمر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، لیکن کوئی اولاد نہیں ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں رب هب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین فوراً اپنے اس برگزیدہ بندے، اس جلیل القدر پیغمبر کی دعا قبول کرتا ہے اور کہتا فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک چالاک لڑکے سے نوازا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک چالاک اور بردبار لڑکی کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بات دکھائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور انبیاء کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، انبیاء کا خواب وحی کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین گویا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ جس بیٹے سے ہم نے تمہیں نوازا، جو بیٹا ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس بیٹے کو اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کر دو۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں، یہی ایک اولاد ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہے۔ پوری امیدیں ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن جیسے اللہ رب العالمین نے خواب میں بتایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، تمہیں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، فوراً ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ دیکھیے، جہاں باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، وہیں پر بیٹا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے فوراً کہا اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں اپنی زبان سے ایک حرف شکایت نہیں نکالوں گا۔ سبحان اللہ، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار۔ باپ اللہ کی محبت پر اپنی بیٹے کی محبت غالب آنے نہیں دیتا، بیٹا اپنی جان کی محبت پر اللہ کی محبت پر اپنی محبت غالب آنے نہیں دیتا۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیتے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور گردن پر چھری رکھ کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ روایتوں کے مطابق، مفسرین کے اقوال کے مطابق ذبح کر دیتے ہیں، لیکن چھری چلتی نہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، فوراً اللہ رب العالمین آسمان سے ندا لگاتا، آواز دیتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا،
तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन आसमान से एक मेंढा नाजिल किया और उसको ज़बह करने का हुक्म दिया। देखिए हाज़रीन गिरामी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का भी ज़बह नहीं किया था, बस गले पर भी छुरी रखी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़बह कर दिया। मतलब क्या, दिल में जो बच्चे की मोहब्बत थी उस मोहब्बत पर छुरी चल चुकी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म दिल में पूरा कर चुके थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़द सद्दक़्त रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और तरकना अलैहि फिल आखिरीन, इब्राहिम हम तुम्हारा जिक्र खैर बाद आने वाले लोगों में बाकी रखेंगे। हम तुम्हारा जिक्र खैर बाद आने वाले लोगों में बाकी रखेंगे। हर साल ईद मनाई जाएगी और जो कुर्बानी तुमने अदा की है, जो कुर्बानी तुमने पेश की है, इस कुर्बानी को अल्लाह की राह में जानवर ज़बह करके याद किया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो देखिए हाज़रीन गिरामी, हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर ज़बह करके हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को याद करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में जानवर ज़बह कर रहे हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को ज़बह किया था, या ज़बह करने के लिए तैयार हो गए थे, उस कुर्बानी को हम याद करते हैं। तो ये पैगाम क्या मिलता है हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस किस्से से, और ईद उल अज़हा के इस ईद उल अज़हा के अय्याम से हमें क्या पैगाम मिलता है? हमें पैगाम मिलता है कि अल्लाह की मोहब्बत पर दुनिया की मोहब्बत गालिब नहीं आनी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत पर मियाँ बीवी और बच्चों की मोहब्बत गालिब नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत, उसके बाद जितनी मोहब्बत है उसके बाद आएंगी। सबसे पहली मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी काम के करने का हुक्म दे दिया तो फौरन बंदे को काम करना चाहिए, किसी चीज की मोहब्बत उसको रोकना नहीं चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को बजा लाने से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें पैगाम देती है कि मुसलमान बनकर रहो, मुस्लिम बनकर रहो। मतलब ये कि जिंदगी में हर कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बनकर रहो, और जो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हुक्म देता है उन तमाम फरामीन को बजा लाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले को, आप तमाम सुनने वालों को ईद उल अज़हा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी से जो पैगाम मिलता है उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।